وعلى آله وصحبه ग्यारह बारह है और सूरज नंबर आयत नंबर 122 आपके सामने जो बारह है सफा नंबर 10 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाला लियंज़ुरू काफ़ा फलौला नफ़रहum लिफ़िरक़तिन मिनहुम क़ाइमतुन लियतफ़क़्क़हू फ़ीद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहum इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यत्तक़ून। ग़ज़वा तबूक के तनाज़ुर में और तफसील से बात कलाम ज़िक्र किया जा रहा है। आज की जो आयत करीमा है इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद के लिए जब वो फर्ज होता है उस सूरत हाल का और जब फर्ज ना हो उस वक्त एक मुस्लिम सोसाइटी की सूरत हाल खुसूसी जिक्र फरमाया है। पहली बात तो ये कि याद रहे कि जिहाद कभी फर्ज़ ऐन हो जाता है और कभी फर्ज़ किफ़ाया है। फर्ज़ ऐन कब होता है? जब दुश्मन मुल्क किसी इस्लामी मुल्क पर हमला कर दे और वो हमला किसी एक जानिब से थोड़ा बहुत न होकर के चारों तरफ से हो, जिसका मकसद उस मुल्क को, मुसलमानों के मुल्क को ख़त्म करना और उस मुल्क के मुसलमानों पर मुकम्मल कंट्रोल करना, उस वक्त जिहाद फर्ज़ ऐन होता है और उस वक्त उसका ऐलान जो मुसलमान मुल्क का बादशाह होता है वो खुद ऐलान करता है, अनाउंस करता है कि जनाब अब हर एक के ऊपर जिहाद फर्ज़ ऐसा है। ये तफसील है थोड़ी सी। मसलन इंडिया एक गैर मुस्लिम मुल्क है, छोटी मोटी झड़पें कहीं ना कहीं होती रहती हैं, शरारत करता रहता है। वो चूँकि मुख्तसर छोटा होता है, मकसद उसका शरारत करना है, कोई ना कोई नुकसान पहुँचाना है। तो ऐसी सूरत हाल में जो फोर्सेस वहाँ मौजूद होती हैं जिनका ये काम है वो खुद उसको रिप्लाई करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मुल्क का जो बाकी निज़ाम है इसी तरह चलता रहता है। स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेज, कोर्स, मस्जिदें, मदरसे चल रहे हैं, वो फौज अपना काम कर रही है। ऐसी सूरत में जिहाद फर्ज़ ऐन है। जब एक जनरल वॉर हो जाए जैसे 1956 में हुई थी, 1965 की जंग, हम तो उस वक्त पैदा नहीं हुए, या 71 में जो लोग हैं
پڑھا ہے کہ اس وقت جنرل ایوب نے باقاعدہ ریڈیو پر اعلان کیا تھا 1965 میں کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے تو سارے نکلنے کا مطلب یہ کہ پھر اس دن اسکول نہیں لگے اس دن پھر سارے نکلنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کیونکہ سارے نکلو اپنی فوج کا حوصلہ بڑھاؤ، جس کو ضرورت ہے زخمیوں کی مدد کرو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے، جو کر سکتے ہیں وہ سارے کرو۔ اس وقت پھر جو علماء ہیں، جو مدارس ہیں، وہ بھی پھر یعنی اگر صاحب خطیب صاحب پھر درس نہیں دیں گے کہ آپ بیٹھو، سمجھ آ گئی؟ اس ٹائم پہ درس نہیں ہونا، اس ٹائم پہ یہاں تو آپ چلیے سارے، ٹھیک ہے، یہ ہے فرض ہے۔ جبکہ جس طرح یہ آج کل کبھی افغانستان میں کبھی کسی جگہ یہ جو 4 مئی کی وجہ سے ہوا، ایسی صورت آپ کو فرض عین نہیں ہوا، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فوج جو لڑ رہی ہے نا وہ ہماری طرف سے ہی لڑ رہی ہے، کیونکہ اس کا بجٹ، اس کی باقی چیزیں، وہ بچے جوان فوج میں جو آفیسرز ہیں، جو کچھ ہے وہ سارے ہمارے ہی، وہ سارے ہمارے ہی ہیں نا، ہم میں سے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ وہ جو لڑ رہے ہیں نا وہ گویا کہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، یا کسی جگہ کسی اور ملک پر حملہ ہو جائے، کسی اور ملک پر حملہ ہو جائے، مسلمان ملک پر، اس وقت اگر وہاں رہنے والوں پر تو فرض ہے، لیکن باقی مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، وہ اپنی فوج اس میں سے دستے ڈاکٹر اسلحہ ان کی مدد کے لیے بھیج دیں گے، تو وہ پوری اس ملک کی طرف سے وہ اس میں شامل ہے، جیسا کہ آج کل فلسطین جو وہاں رہنے والے ہیں ان پر فرض عین ہے، ٹھیک ہے، اور تمام جو مسلمان پوری دنیا میں بسنے والے ہیں ان پر فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں، ہم دعا سے مدد کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں سامان بھیج سکتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ فوجی دستے وہاں بھیجے، اگر نہیں بھیجتے تو وہ گنہگار ہے، اور وہ گنہگار نہیں ہے پھر ہم بھی سارے اس کے ساتھ گنہگار ہیں۔ کہ کچھ ادا کریں، اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی جواب دیں، بھیجنا چاہیے۔ جب تک اسلامی حکومت کو مل کر غیرت کر کے اپنے بھائیوں کا مشورہ کرنا ہے۔ اب اس تفصیل کی بات سنیں، اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے محبوب نے جب اعلان عام کیا تھا مدینے میں کہ چلو سارے نکلو جہاد نہیں غزوہ تبوک کے لیے، اللہ کریم ڈانٹ رہا ہے وہ جو پیچھے رہ گئے تھے عذر تھا یا نہیں تھا، ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب میرے محبوب نے اعلان کر دیا کہ چلو جہاد کے لیے تو تسی کون نہیں نکلے؟ تم میں سے ہر ایک کو نکلنا چاہیے تھا، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ تو بات ہوئی۔ دوسرے نمبر پر ایک اس کا اصول یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا وہ سارے کے سارے نکل گئے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے نکل گئے، کب؟ جب جہاد فرض کفایہ ہو، جب فرض کفایہ ہو فرمایا پھر سارے نہیں نکل گئے، باقی اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کرنے والا کام میں ایک کام جو اس آیت میں ذکر کیا ہے خاص طور پر، وہ اللہ کریم نے فرمایا بھائی جس طرح
کیا خیال ہے؟ ڈرائیور بھی چاہیے، جج بھی چاہیے، وکیل بھی چاہیے، ورنہ تو فرمایا جیسے یہ کام کے لیے کچھ لوگ چاہیے نا، اسی طرح ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی بندہ سارے مل کے کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے کہ جو دین پڑھے ہو پائے. سمجھ سبحان اللہ. جیسے سارے ڈاکٹر نہیں بنتے، سارے سپاہی نہیں بنتے، سارے سائنسدان نہیں بنتے، کچھ بنتے ہیں نا. کیوں کہ وہ کچھ جو ہے وہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. کچھ ڈاکٹر باقیوں کے لیے کافی رہتے ہیں. سارے ڈرائیور کتنے پڑھتے ہیں؟ بس یہ ہے. بالکل اسی طرح ہر بندہ عالم تو نہیں بن سکتا، ہر بندہ مدرسے میں جا کر مولوی عالم مفتی تو نہیں بن سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونے چاہیے نا. یہ بات ہے. ہر خاندان میں سے، ہر شہر میں سے، ہر قبیلے میں سے کوئی کا دکان ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ اللہ کے فرما رہا ہے کہ وہ دین سیکھے. دین سیکھنے کا مطلب وہ عالم بنے. حافظ بن سکتا ہے تو حافظ بنے، قاری بن سکتا ہے تو قرآن پاک کا قاری بنے، آگے اور ہمت کر کے عالم بن سکتا ہے تو عالم بنے، مفتی بن سکتا ہے تو مفتی بنے. کیوں؟ جس طرح لوگوں کو اپنے جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح اپنے ایمان اور روح کے علاج کے لیے بھی عالم اور قرآن پاک کی ضرورت ہے. جسم بیمار ہو جائے تو جا کے پوچھتے ہیں نا، بیمار ہو گیا، جو بھی تکلیف ہو گئی، تو وہی اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دین کے بنیادی کام ہیں. اور سمجھ گئے؟ حلال ہے، حرام ہے، باقی ہے، باقی ہے، باقی چیزیں ہیں. تو ہر بندہ کو پھر پوری تفصیل نہ پڑھ سکتا، نہ وقت ہے، نہ مناسب ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہونے چاہیے. یہ بات میں ہمیشہ رمضان المبارک کے بعد ایک آدھ جمعہ روز بیچنے کو میں خصوصی طور پر پڑھایا کرتا ہوں، اس پر توجہ دلانے کے لیے کہ ہر خاندان میں سے کیا خیال ہے، ہر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی دین کا عالم ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کا علم پڑھے. اور اللہ کو پتہ ہے وہ پھر پڑھنے کے بعد پھر باقی قوم میں اگر مسافر ہے، گیا ہے تو واپس آئے. ٹھیک ہے، واپس آ کر اپنی قوم کو دین سکھائے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں، لوگوں کو پتا ہو کہ یہ دین کا عالم ہے، یہ دین سمجھتا ہے، تو کسی سے پوچھیں. اسی طرح جو دین کا علم ہے اس کی دو قسمیں، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے. فرض عین کا مطلب کہ ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہے، وہ سیکھنا ضروری ہے. وہ کون سا ہے؟ مثال کے طور پر باقی ہے. باقی یہ مطلب نہیں کہ صرف عالم کو پتا ہوگا کہ باقی میں رہنا ہے، باقی میں رہنا. یہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز پاک ہے، کون سی چیز ناپاک ہے. اس وقت میرا جسم پاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمازیں 5 ہیں، نماز اس کو آنی چاہیے، نماز میں کیا پڑھتا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس کو زکوٰۃ کا پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں اور میرے کو زکوٰۃ دینا واجب ہے. تفصیل کے لیے آگے جناب کتنی بڑھتی ہے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے تو پھر حج کرنا اس کی کوئی فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو پتا ہونا ضروری ہے. البتہ جو دین کا تفصیلی علم ہے، دین کا تفصیلی علم کا مطلب کیا ہے کہ وہی ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا ہر ایک کو چاہیے، پڑھنا ہر ایک کو چاہیے، لیکن ترجمہ کرنا کیسے ہے؟ احادیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، ائمہ کے اختلافات کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، وہ ساری تفصیلات ہیں
وہ پھر جو فرض کفایہ والے وہ جو اللہ نے فرمایا کچھ لوگوں نے سمجھی پھر ان کا کام ہے اس کی اصل بات ہے اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ایک کونے میں حضور علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ کرام کی تعداد مختلف ہے وہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتے تھے کس وجہ سے کہ جیسے ہی وہ آئے ہوتی تھی حضور علیہ السلام پڑھ کر ہمیں سنائیں گے ہم یاد کر لیں گے حضور علیہ السلام جو بھی ارشاد کریں گے عمل کریں گے بتائیں گے ہم اس کو یاد کریں گے ہم اس کو محفوظ کریں گے وہ جو خوش نصیب لوگ تھے ان کو ہی کہتے تھے اصحاب صفہ اصحاب صفہ کا مطلب پتہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو ادارہ مدرسہ بنایا تھا اس کے اسٹوڈنٹ ساتھ میں اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی اس کے جو اسکالر تیار ہوئے وہ سارے اصحاب صفہ ہیں جنہیں زیادہ یہ ہے وہ صفہ کا چھوٹا سا چبوترا بھی نشان میں ہے لوگ نمبر پڑھتے ہیں برکت حاصل کرتے ہیں اور وہاں صحابہ صفہ کے بارے میں کیا تھا نبی پاک علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا ہوا تھا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ اعلان فرمایا کہ میرے پاس جو طالب علم صحابہ صفہ رہتے ہیں اعلان فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 وقتوں کا کھانا ہوتا ہے نا وہ میرے ایک طالب علم کو لے جائے جا کے تیسرا اس کو کھلائے جس کے گھر میں 3 وقتوں کا کھانا ہے وہ چوتھا میرا طالب علم میرا اسٹوڈنٹ لے کر جائے اس کو کھلایا جائے اور حضور علیہ السلام ان کا اتنا خیال کرتے تھے ان کی ضروریات کا کرتے تھے کہ ان کی ضروریات کو اپنے اہل خانہ کی ضروریات کا بھی ترجیح دیتے تھے اس کی بڑی معروف دلیل آپ نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگیاں آئیں نا جو حضرت سیدہ پاک سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی شان میں ہوئی بتایا اکیلی تھی وہ نوکر چاکر کو تھا نہیں نوکر کو بھی جانے سارا کام خود کرتی تھی حضرت مولا علی نے حضرت بیوی سیدہ پاک کو فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ لوڑیاں آئی ہیں نوکرانیاں تو تم کی جاؤ اور آپ کو سے گیا اپنے گھر میں کام کاج کی تو بیوی سیدہ خاتون جنت جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئی نا حضور مجھے اس کو علماء فرماتے ہیں کہ مولانا کو تو نہ کیا جائے سوچنا نہیں کرتے نا آپ نے وہاں فرمایا کہ مجھے حضور سے یہاں کہیں آگے بھی چیزیں آتی کہ میں جوائیاں میں حضور کا داماد ہوں اور مجھے حضور سے بطور سر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے ایسے عام کرو میرے جوائی پڑھتے ہی اپنی سو رہتے ٹوٹیاں دیتا حضور علیہ السلام فرمایا حضرت مولانا فرمایا میں مجھے شرم آتی ہے میں چل کے اپنے سسر دے دوں کہ اپنی بیٹی کے لیے مجھے دے دو سیدہ خاتون جنت کی اور جا کر عرض کی حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی کبھی یہ جو اصحاب صفہ ہیں نا میرے وجہ سے نا فرمایا ابھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی میں پہلے ان کی پوری کر دوں بچ گیا تو مجھے دے دوں اس وقت پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں وہ 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر وہ تسبیح فاطمہ حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی کسی کے رضا کو اس تسبیح کا پتہ کیا تھا اس تسبیح کے 2 فائدے روحانی تو ہے اسی کا فرمایا جب تم یہ ذکر کرو گے نا اللہ تعالیٰ تمہارے وقت اور کام میں برکت ڈال دے گا تجھے کسی کام کرنے والی کی ضرورت نہیں رہے گی دوسرا تیرے بدن میں تیرے جسم میں اس کے پڑھنے کی وجہ سے طاقت آ جائے گی تو میں اس کی حضور علیہ السلام اتنا دھیان دیا کرتے ہیں انہی میں سے ہی وہ لوگ حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں آگے چل کے حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے بڑے جو جنہوں نے آگے دین پہنچایا حدیث
دوسرے سال پڑھتے رہتے تھے سیکھتے رہتے. یہاں تک کہ کبھی کوئی بات مشکل ہوتی تھی نا تو حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو بلاتے تھے. کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہوتا نا کہ حضور کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے تو حضرت ابو ہریرہ کو بلا کر پوچھتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے کہ ہم دنیا داری کے باقی کاموں میں لگے رہتے تھے. ابو ہریرہ کو ہر وقت حضور کے پاس رہتا تھا. اب تو بتا اس بارے میں حضور کا کیا ہوگا. یہ جو اس سے دو چیزیں تو فرض کفایہ فرض عین کا پتہ چلا. دوسرا ایک چیز یہ پتہ چلی کہ جو لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں دین سیکھنے کے لیے مدرسے جہاں رہنے والے بچے ہر وقت 24 گھنٹے دین ہی پڑھتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانے کے لیے ترجمہ تفسیر حدیث. باقی جتنی قوم ہے باقی جتنے لوگ ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ قوم کا دھیان کریں گے ان کی دیکھ بھال کریں گے ان کی خدمت کریں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے زبان کا واپس کرو مدارس ہیں اس کی وجہ یہ ہے. لیکن اب چونکہ وہ عالمی حالات بدل گئے نا میڈیا کا دور آ گیا میڈیا پر ایسی غلط غلط باتیں کر کے قوم جو ہے اس کو مدارس سے دینی طلباء سے متنفر کر دیا ہے دور کر دیا ہے نہیں. اس کا نقصان پتہ کیا ہے. اس کا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ پکا پنڈا عالم مضبوط وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ مدرسے کے رہنے والے بچے ہوتا ہے تو کہانی نا یاد ہے. میں جب کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں تو میں کبھی کئی لوگ ملتے ہیں دادا صاحب میں آنے والے ماشاء اللہ لاکھوں ہے بنا شبہ ان لاکھوں میں سے کئی لاکھوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حضور دادا صاحب کے بیسمنٹ میں اتنا بڑا مدرسہ ہے جامع ملیہ پتہ ہی کوئی نہیں. تقریباً 500 کے قریب طالب علم پڑھتا ہے. ہر سال 50 60 70 80 90 100 عالم جو ہے تیار ہوتا ہے. بڑے بڑے حاجی گئے ساری زندگی اپنے ٹورا مارن نہیں ہوتا جناب لنگر اچھی بات ہے بھائی تیرے لنگر کا سب سے پہلا ہاتھ کرنے کی بات یاد رکھ. سب سے پہلا ہاتھ جامع ملیہ کے طالب علم. کیوں؟ اصل مہمان حضور دادا صاحب کے وہ ہیں. حضور دادا صاحب کے اصل مہمان وہ ہیں. اصل مہمان پتہ نہیں کیا؟ اصل مہمان اس لیے کہ وہ اس دین کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے جو دین پھیلانے کے لیے دادا صاحب غزنی سے یہاں آئے تھے. باقیوں نے اپنے پڑھے کھانے کاٹو جہاں انہوں نے پڑھنے کے بعد پھر کوئی نہیں جائے گا کوئی نہیں جائے گا نہیں جائے گا جا کر قرآن کا ترجمہ بیان کرے گا تفسیر پڑھے گا ہے دین کا علم بتائے گا. تو باقی جتنی قوم ہے اس کی اوپر فرض ہے کہ وہ ان کا دھیان کرے. دھیان کرنے کا مطلب ان کی خدمت کرے. بات سمجھ گئے. اسی طرح آپ کے محلے کے جو امام ہیں آپ کے محلے کی مسجد کے جو امام ہیں باقی لوگوں پر فرض ہے جو تمام لوگ اکٹھے کرتے ہیں نا اکٹھے کر کے ان کی تنخواہ یہ خدمت کی تنخواہ کو دیتے ہیں. دین کا علم کا معاوضہ نہیں دیتے. وہ تو دین کے پڑھائے ہوئے ایک حرف کی قیمت کی دنیا میں کوئی نہیں ادا کرتے. وہ قوم کو اس لیے دیتی ہے کہ بھائی آپ رہیں آپ باقی کام نہ کریں آپ یہاں رہیں دین کا کام کریں. جڑے قوم زیادہ کرنا کرتے ہیں نا انہوں نے کہنا جب آپ ایک مطلب بول
اپنے بیٹے کو عالم بناؤ، مسجد میں امام بناؤ، بہتر پتا چلے گا۔ ایک بڑی دلچسپ بات اس کو سنا کے ختم کرتے ہیں۔ مسجد امام صاحب سے جمعے کے بیان کیے گا تو مسجد کی انتظامیہ کے صدر صاحب تنخواہ بڑی تھوڑی دیتے ہیں، لیکن امام صاحب دین تک صبر کر کے پھر مسجد صدر سے اپنا تفصیل کر گیا نوکری کوئی نہ کرے۔ ایک دن آپ نے امام صاحب کو لا کے جب امام صاحب تو ماشاء اللہ سیریس کر گیا تو دعا فرمانا ہوتا ہے ان کو چھٹی نوکری دے دیں۔ انہوں نے کہا ضرور دعا کر۔ وہ جب سلام دے رہے ہیں تو پوچھنے لگے سب نے سارے لوگ آج صدر صاحب نے بیٹے کی دعا کر سارے بیٹھ گئے، جنہوں نے دھیان نہیں سی انہوں نے بھی آگے امام صاحب نے دعا کر لگے۔ امام صاحب دعا فرمائی یا اللہ حاجی صاحب نے پتر بڑا پڑ گیا، انہوں چنگی نوکری دے، ایسی نوکری دے جن کی تنخواہ میری تنخواہ دے برابر۔ صدر صاحب نے بیٹے کو وہ نوکری عطا فرما کہ میری تنخواہ دے برابر انہوں نے حاجی ہوئے کیا ہے سر دعا شاہ ہو گئی تو سائڈ ہو گئے تو کہتے پہنچا تو سب یہ کیا نہ کہ میں نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کے حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو میں نہیں تنخواہ کرتی تو میں تو اس کو بڑی تنخواہ کی بات نہیں کرتی، میرے لیے سب کو بڑی تنخواہ ہے تو میں نہیں دعا کی تیرے لیے یاد تیرے کو کروانے کی نوکری دے۔ ہاں دوسری طرف تجھے بھی موسٹ کرنا چاہیے، اگر تو اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ وہ 50,000 کی نوکری دے تو میرے امام بننے میں پتا لوگ مولوی ہمیں اتنا کیوں نہیں پڑھانے پتا نہیں یہی وجہ ہے بچوں کو عالم نہیں بناتے، بس پتہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ صرف اس وجہ سے نہیں بناتے کہ تنخواہ، صرف اس وجہ سے نہیں بناتے کہ تنخواہ اسے ہی دینی ہے نا، قوم نے دینی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پیسے میں ہاں وہی میں اگر ہو جائے اگر پورے ملک میں طے ہو جائے، اگر پورے ملک میں طے ہو جائے کہ کسی عالم دین امام مسجد کی تنخواہ 1 لاکھ روپے کو کاٹ نہیں، اگر طے ہو جائے یقین جان جاؤ کہ مدرسے میں جگہ ہر جگہ مسجد پڑھنا کیوں انہیں کہنا یار اور کام کر کے نہیں کرنی نا 50 لمبی 60 لمبی 70 لمبی مولوی پڑھا دین کا کام کر سی بات ایسی دعا ہوئے جو نالا کر دیا کوئی اور کام کرے بھی طلاق کر دیا صرف اس وجہ سے سمجھ گئے۔ تو یہ جو علم کم ہو رہا ہے، دین کم ہو رہا ہے ہمیں جانے اور امام ہماری پڑھا چکا ہوئے مولوی پڑھا چکا ہوئے میں نے اپنی زندگی میں 15 سال لائے، 16 سال مطلب پڑھے تھے ایم اے کرنا، 16 سال ایم اے کرنا نا ایجوکیشنل پیریڈ 16 سال کا اکول ٹو ایم اے ہے، پوری ڈگری اکول ٹو ایم اے ہے۔ کسی اور سبجیکٹ میں ایم اے کیتا ہوگا تو اسے 50,000 روپے کی نوکری دیتے ہو، 60,000 روپے کی دیتے ہو، وہ اکول ٹو ایم اے ہے تو اسے 20,000 روپے دے کے ساتھ کرتے ہو۔ اچھا وہ تو پھر 20,000 روپے جتنے نمازی ہیں نا وہ سارے چودھری ہیں، وہ جتنے نمازی ہیں امام کے سارے چودھری ہیں۔ دادا صاحب نے بڑی رحمت ہے نا سب کے موجہ لگیاں نے جو باقی مانگے کے امام ہیں یا باقی جو صورت حال ہے آپ سمجھ گئے یہ تو ہم پتہ لوگ کی حدیث دادا دربار لگانے کیوں دوڑ رہے ہیں تو آپ نے مسجد حدیث لگانے کیوں دوڑنا دے وہ تو دوڑ والا کام ہے
اتنے بھی پانی پڑھانیاں نے صرف اس واسطے کہ تنخواہ چاہیے، تنخواہ زیادہ چاہیے۔ تو اگر آپ لوگوں نے آپ دیکھ لیں مانتے نہیں کسی مسجد سے تجربہ کرو، امام کی رہائش اچھی پڑھو، وہ دی تنخواہ 50-60 ہزار روپئے، سمجھ آ گئی؟ پھر تھوڑے کو 10 مرضی آؤ گے کہ جناب اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ اس کو 50,000 60,000 روپئے نہیں دے رہے، اس کا پے بیک آپ کو اور آپ کی آنے والی نسل کو دے گا۔ وہ آپ کو دین صحیح پڑھائے گا، وہ قرآن اچھا پڑھائے گا، وہ دین کی تعلیم آپ کو صحیح دے گا، آپ کے بچوں کی بیٹیوں کی تعلیم کی تربیت کی فکر کرے گا۔ یہ تو صرف آتا ہے وہاں پر پڑھانا، سمجھ آ گئی؟ تب پھر انہوں نے بات کو اپنی آئی کرنا، انہیں کوئی دلچسپی نہیں کرنی، دین جو ہونا ٹھیک ہے، اس کے کوئی بڑی عجیب کوئی بات ہے کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت بڑی زوردار بات ہے، زوردار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ سارے لوگ بھی عالم نہیں پڑھ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہونے چاہیے، اور جو بنے باقی قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا دھیان کریں اور ان کی ساری ضروریات کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ یہ اس آیت کا حکم ہے تاکہ وہ دین کا علم اور علم کی تعلیم آگے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ اور باقی اب اس کی فضیلت کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، یہ پھر بتانے کا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، یہ جہاں میں علماء کو اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے مسجد کے امام پر بھی ایک دفعہ نماز پڑھانی فرض کی ہے۔ سمجھ رہے؟ امام کے ذمہ بھی ایک جماعت ہے، وہ ایک کرا کے فارغ ہو گیا کہ امام کے ذمہ ہوتی نا، بس کیڑا بھی آئے پڑھائی رکھو، صدر صاحب آنے سے مولوی صاحب کا لیٹ ہو کے ذرا میں نہیں پڑھا دے 10 منٹ بعد محلے دار چار مولوی صاحب اسی لیٹ ہو کے ذرا بچ نہیں پڑھا دے، مولوی صاحب اسے کام رہنا چاہیے، یہ اللہ کا شکر ایک بار پڑھا کے امام کو پڑھا ہے۔ یہ دین کی باتیں یہ سمجھنے والی بات ہے، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو لائیں اس طرح۔ آپ یقین جانیں میں بڑی توجہ کی بات کروں، کیا جب نمازیں پڑھانا پڑی جاتی والد فوت ہوا ہے، والدہ فوت ہوئی ہے، بھائی فوت ہوا ہے، عزیز کو فوت ہوا ہے، 99% لوگوں کو والدہ جنازہ نہیں دیا، وہ دیکھی پڑھنا ہے ساری زندگی آٹے بجنے لگ جانے کی بڑا جنازہ ہے، اپنے موتی کتنے آتے ہیں، میں سچے کبھی کھا لا کے دھیان کر کے کرتے ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے کرنے نہیں یاد کر رہے۔ اس سے بڑی معلوم کیا ہے، آپ کا باپ بن جائے، آپ کی والدہ فوت ہو جائے اور آپ کو اس طریقے سے دعا مانگنی بھی نہ آئے کہ اس طرح اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہوا، یہ ذرا بڑی تو معلومی ہے۔ مطلب مر جاتا ہے تو 500 روپئے 1000 طریقے جو گئے پڑھ دیتے تھے تو رہ جاتے 5 لاکھ دعا پڑھے ہو تو پتہ چلتا یہ خیال ہے 3000 کیا پڑھے آپ کو قوموں سے پڑھنا ہوتا ہی کوئی نہیں، ایک سپارہ پڑھا دینا سماعت ختم، یہ 1.5 گھنٹے کے بعد سپارہ پڑھا جگہ جگہ میں کہا کرتا ہوں کہ بجائے اس کے ورن کو بعد چھوٹے اونٹ باڑ باہر کے دعا کرا گئی اینے پانا کٹے کر کے دعا کرا مارو ورن تو پہلے کم ایک باری آپ پڑھ جائے مرنے کے بعد ساتھ کو آن کو دوسروں نے تو سنایا نا وہ دا سواب ہے اللہ پتا لبنا یہ نہیں لبنا، لیکن کہنا آپ کی زندگی سے آپ پڑھ جاؤ گے تو وہ دا سواب ہم ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ میں اس میں عطا فرمائے۔ ترجمہ آیت کو سن لیجیے، مکان رکھنے کے لیے مکافہ علی ایمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ
یہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، لیکن فلولا نفر من فئة منهم، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے لیتفقهوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون، جب اپنی قوم کی طرف واپس آئیں